السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے ہم دروس اللغت العربیۃ للمبتدئین ایک سالہ عربی سرٹیفکیٹ کورس کی کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے الحمدللہ اس کتاب کے 20 سبق کو ختم کر دیا ہے۔ اب 20ویں سبق کے سوال جواب جو فعل امر پر مبنی ہے اس کو آج ہم کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو فعل امر پڑھانے سے پہلے فعل امر بنانے کا طریقہ بتایا تھا، اور اس میں کس طریقے سے فعل امر مضارع سے بنایا جاتا ہے اس کی تفصیل اور اس کی ڈیٹیل ہم نے دیکھی تھی۔ آج ہم اسی سے گزشتہ سے پیوستہ مختصر طور پر میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ یہ سبق مکمل ہو جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فعل امر کی درج ذیل تصریفات کو ان کے معنی کے ساتھ یاد کیجیے۔ انتا تم ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد، انتی تم ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتنا تم سب عورتیں۔ اب اس کے متعلق ضمیر کے متعلق یہاں پر صیغے لائے گئے ہیں۔ اذهب تو ایک مرد جا، اذهبا تم دو مرد جاؤ، اذهبوا تم سب مرد جاؤ، اذهبی تو ایک عورت جا، اذهبا تم دو عورتیں جاؤ، اذهبنا تم سب عورتیں جاؤ۔ اکتب تو ایک مرد لکھ، اکتبا تم دو مرد لکھو، اکتبو تم سب مرد لکھو، اکتبی تم ایک عورت لکھو، اکتبا تم دو عورتیں لکھو، اکتبنا تم سب عورتیں لکھو۔ اجلس تم ایک مرد بیٹھو، اجلسا تم دو مرد بیٹھو، اجلسو تم سب مرد بیٹھو، اجلسی تم ایک عورت بیٹھو، اجلسا تم دو عورتیں بیٹھو، اجلسنا تم سب عورتیں بیٹھو۔ اب دیکھیں یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، یہاں ساکن میں ایک مرد آ رہا ہے، اور جیسے ہی الف بڑھ آ گیا اجلس سے، جیسے اجلسا، یا پھر اذهب سے اذهبا، اکتب سے اکتبا، اجلس سے اجلسا، تو وہاں پر ایک مرد سے دو مرد ہو جا رہے ہیں۔ پھر الف کو ہٹا دیجیے اب آخر کے، اگر واو دے تو پھر دو مرد سے سب مرد ہو جا رہے ہیں۔ یہ واو کے بدلے اگر یا دے تو پھر ایک عورت کا ترجمہ ہو رہا ہے، تو ایک عورت کا، الف سے دو عورتوں کا، اور نون سے تم سب عورتوں کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ یہ ہم نے تفصیل وارانہ طور پر فعل مضارع بنانے کا طریقہ اس ویڈیو میں دیکھا ہے۔ اب میں سوال نمبر 2 سے یہاں پر، مشق نمبر 2 سے یہاں پر آگے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ 2 ہے جملوں کی تصحیح کیجیے۔ جملوں کی تصحیح مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی جملے آئیں گے وہ غلط آئیں گے، ہم کو صحیح کرنا ہے۔ تو پہلا جملہ آپ کے سامنے ہے، اذهبی یا حامد اذهبی یا حامد الی المدرسۃ ویا فاطمۃ اکتب الدرس۔ اب یہاں پر حامد ہے اور حامد کے حساب سے اذهبی دیا، تو یہ اذهبی کو ہم اذهب کر دیں گے۔ اذهب یا حامد، اے حامد تو جا، کہاں جا؟ الی المدرسہ، مدرسے کی طرف، ویا فاطمۃ، اگلا جملہ تو صحیح ہے آگے کا، یا فاطمۃ اکتب الدرس، اے فاطمہ تو سبق کو لکھ۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ جو یا آئے گا وہ لیڈیز کے لیے آئے گا، اور جینٹس کے لیے یا نہیں آئے گا، یہ یا کو نکال دیا جائے گا۔ دوسرا جملہ ہے، یا فاطمۃ اذهب الی البیت وافتح الباب واجلس علی المقعد۔ یا فاطمۃ یہاں تک تو صحیح ہے، لیکن یہاں پر اذهب جیسے ہم نے دیکھا یہ مرد کے لیے آتا ہے، اور فاطمہ عورت ہے، تو اس لیے اس کو یا بڑھا دیں گے۔ یا فاطمۃ اذهبی، اے فاطمہ تو جا، الی البیت، کس کی طرف؟ گھر کی طرف، اے فاطمہ تم گھر کی طرف جاؤ، وافتح الباب، یہ جملہ صحیح ہے، فاطمہ کے حساب سے یہ یا کو بڑھایا گیا۔ وافتح الباب، اور دروازے کو کھولو، وجلس، اب جیسے لیڈیز کے لیے یا بڑھاتے ہیں، یہاں پر یا نہیں تھا تو ہم بڑھا دیں گے، وجلسی، وجلسی علی المقعد، اور سیٹ پر بیٹھو۔ یا فاطمۃ اذهبی الی البیت، اے فاطمہ تم گھر کی طرف جاؤ، وافتح الباب، اور دروازے کو کھولو، وجلسی علی المقعد، اور سیٹ پر بیٹھو۔ تیسرا جملہ ہے، یا خالد افتح الباب وادخل الفصل، یہ جملہ صحیح ہے۔ یا خالد، اے خالد افتح الباب، دروازے کو کھولو، وادخل الفصل، اور کلاس میں داخل ہو جاؤ۔ انتی یا زینب ادخل المطبخ، یہاں تک تو صحیح ہے، اے زینب تم باورچی خانے میں داخل ہو جاؤ، وافتح الثلاجہ۔ اب چونکہ فاطمہ مؤنث ہے، فیمیل ہے، تو اس کو یا بڑھانا تھا، یہاں پر یا نہیں بڑھا، اس لیے غلطی ہو گئی، اب اس لیے میں صحیح کرنے کے لیے یا بڑھا رہا ہوں۔ وافتح الثلاجۃ، اور فریج کو کھولو،
وخذ اللحم، وخذی، خذ بولے تو تم مرد لے اور خذی بولے تو تم عورت لو، وخذ اللحم، اور گوشت کو لو۔ اگلا ہے 5واں جملہ، انت یا حامد اذهب الى الحدیقۃ، یہاں تک تو صحیح ہے، تو اے حامد باغ کی طرف جاؤ، وجلسی علی المقعد، اب چونکہ حامد مذکر ہے اور اس کو یا دے دیا گیا تو ہم صحیح جملہ وجلسی کو وجلس کر دیں گے، وجلس علی المقعد، اور سیٹ پر بیٹھ جاؤ، جو باغ میں جو سیٹ ہے اس پر بیٹھ جاؤ۔ اب خالی جگہ کو پر کیجئے، یہ سوال نمبر 3 ہے ہمارا، یا پھر مشق نمبر 3 ہے، انت یا حامد ڈیش الی المدرسہ، اب جو ڈیش میں آنے والا ہے میں وہ یہاں پر لکھ رہا ہوں، تو اے حامد اذهب، جا، تم اے حامد جاؤ، الی المدرسۃ، مدرسے کی طرف، و ڈیش الفصلہ، اور دوسری ڈیش میں آئے گا پہلا، وادخل الفصل، وادخل الفصل، اور کلاس میں داخل ہو جاؤ۔ دوسرا جملہ ہے، یا فاطمہ تو ڈیش الی البیت و ڈیش الباب و ڈیش علی المقعد، تو دوسرا جملہ بنے گا، یا فاطمہ تو، یا فاطمہ تو ڈیش الی البیت، اذهبی، خالی جگہ میں آ جائے گا، اذهبی الی البیت، اے فاطمہ تم گھر کی طرف جاؤ، وافتح الباب، اور گھر کی طرف جانے کے بعد کیا کرنا پڑے گا؟ دروازے کو کھولنا پڑے گا، تو دوسری خالی جگہ میں آ جائے گا وافتح الباب، اور دروازے کو کھولو، اور تیسری خالی جگہ میں آ جائے گا ڈیش علی المقعد وجلیسی، اور بیٹھ جاؤ، علی المقعد، سیٹ پر۔ یا فاطمہ تو اذهبی الی البیت، اے فاطمہ گھر کی طرف جاؤ، وافتح الباب، اور دروازے کو کھولو، وجلیسی علی المقعد، اور سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ تیسری خالی جگہ ہے، انتی یا زینب ڈیش درسک، انتی یا زینب ڈیش درسکی، تو آ جائے گا اقرئی، اقرئی، تم اے زینب پڑھو، درسکی، اپنے سبق کو، خالی جگہ میں اقرئی آ جائے گا۔ اور آگے ڈیش فی الکراسہ، و ڈیش، اب چونکہ لیڈیز کو کہہ رہے ہیں تو اکتبی آ جائے گا، و اکتبی، و اکتبی فی الکراسہ، تم اے زینب سبق کو پڑھو اور کاپی میں لکھو۔ چوتھا جملہ ہے، یا راشد ڈیش الکراسہ، یا راشد ڈیش افتح، ڈیش میں آ جائے گا افتح الکراسۃ، کاپی کو، اے راشد افتح الکراسہ، کاپی کو کھولو، و ڈیش القلم و خذ القلم، و خذ القلم، اور قلم کو لو، و ڈیش الدرس، اور قلم لینے کے بعد کیا کریں گے؟ وکتبی، وکتبی الدرس، اور سبق کو لکھو۔ یا راشد افتح الکراسہ، اے راشد کی کاپی کو کھولو، وخذ القلم، اور قلم کو لو، وکتب الدرس، اور سبق کو لکھو۔ اور 5واں جملہ ہے، انتی یا زینب، انتی یا زینب، تم اے زینب، اب المطبخ یہاں پر دے دیا ہم جو دکھ رہے ہیں، تو مطبخ سے پہلے آ جائے گا ادخلی، داخل ہو جاؤ مطبخ میں، خالی جگہ میں لکھ رہا ہوں جگہ کی کم ہونے کی وجہ سے، و ڈیش اللہ الثلاجہ، وافتحی الثلاجہ، اور فریج کو کھولو، و ڈیش التفاح و کلی التفاح، اور سیب کو کھاؤ۔ یہ ہماری خالی جگہ تھی۔ اب 4 جو مشق نمبر 4 ہے وہ ایک پر ہی مبنی ہے جو میں ابھی کرا دیا ہوں، اب مشق نمبر 5 کو میں بورڈ پر لکھا رہا ہوں۔ مشق نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ اب عربی میں ترجمہ کرنا ہے، یہ آخری کڑی ہے ہماری سبق کی۔ پہلا جملہ ہے تم مذکر کے لیے، تم اسکول جاؤ اور کلاس میں بیٹھو۔ اب چونکہ انہوں نے مذکر دے دیا تو ہم کیسا بنائیں گے؟ اذهب، مذکر کے لیے ہمیشہ ساکن آئے گا، اذهب الى المدرسۃ، اذهب الى المدرسۃ، تم مدرسے کو جاؤ، مطلب تم لڑکا یا تم آدمی مدرسے کو جاؤ اور کلاس میں بیٹھو۔ وجلس،
اور بیٹھو، فی الصف، صف کلاس میں یا پھر فی الفصلی، یا تو صف بولیں گے یا تو فصل بولیں گے۔ دوسرا جملہ ہے فاطمہ تم گھر جاؤ اور کھانا کھاؤ۔ اب فاطمہ سے معلوم ہو گیا کہ حکم فیمیل کو ہو رہا ہے، تو بولیں گے یا فاطمہ، یا فاطمہ۔ مرد رہا تو اذهب اور عورت رہا تو اذهبی، میل رہا تو اذهب اور فیمیل رہا تو اذهبی۔ اذهبی الی البیت، اے فاطمہ گھر جاؤ اور کھانا کھاؤ۔ وکلی، مرد کے لیے کل آتا ہے اور عورت کے لیے کلی آتا ہے۔ وکلی، وکلی الطعام، اور کھانے کو کھاؤ۔ تیسرا جملہ ہے راشد تم دروازہ کھولو اور کمرے میں داخل ہو، یعنی حکم میل کے لیے ہو رہا ہے، تو ہم بولیں گے یا راشد، اے راشد۔ افتح الباب، دروازہ کھولو اور کمرے میں داخل ہو۔ وادخل، افتح الباب وادخل الغرفہ، وادخل الغرفۃ، یا راشد افتح الباب، اے راشد دروازہ کھولو، وادخل الغرفۃ، اور کمرے میں داخل ہو جاؤ۔ چوتھا جملہ ہے تم مؤنث کے لیے فیمیل کے لیے آئے، تم باغ میں جاؤ اور مالی سے پھول لو۔ تو اذهبی، میل کے لیے اذهب آئے گا اور فیمیل کے لیے یا بڑھے گا۔ اذهبی الی الحدیقہ، تم لڑکی کدھر جاؤ، باغ کی طرف جاؤ اور مالی سے پھول لو۔ وخذی، خذی کے معنی لو، اور پھول کو کہتے ہیں خذ الزہرۃ، اور پھول کو لو، اور کس سے لو، بستانی سے، یعنی مالی سے، تو من البستانی، بستانی، بستانیون کہتے ہیں مالی کو۔ اذهبی الی الحدیقہ، باغ کی طرف جاؤ، وخذ الزہرۃ من البستانی، اور گارڈنر سے، مالی سے پھول کو لو۔ پانچواں جملہ ہے احمد تم کاپی کھولو اور قلم لو اور سبق پڑھو۔ اب سبق لکھو آنا تھا لیکن قلم لے کے سبق پڑھو بول رہے ہیں، تو یا احمد تم کاپی لو، تم کاپی کو کھولو۔ یا احمد افتح، افتح الکراسۃ، اے احمد تم کاپی کو کھولو۔ قلم لو، وخذ القلم، اور سبق کو پڑھو۔ وقرأ الدرس، اور سبق کو پڑھو۔ چھٹا جملہ ہے فاطمہ تم قلم لو، سبق لکھو اور اس کو پڑھو۔ یہ جملہ صحیح ہے۔ یا فاطمہ، اے فاطمہ تم قلم لو، تو مرد کے لیے خذ آ جاتا ہے، عورت کے لیے خذی آ جاتا ہے۔ خذ القلم، اے فاطمہ قلم لو، سبق لکھو۔ وَاكْتُبِي، وَاكْتُبِي الدَّرْسَ، اور سبق لکھو اور اس کو پڑھو۔ وَقْرَئِيهَا، وَقْرَئِيهَا، اور اس کو وَقْرَئِيهُ، اور اس کو پڑھو۔ وَقْرَئِي ہی کر دیتے ہیں۔ یا فاطمہ تو خذ القلم، اے فاطمہ قلم لو، وَاكْتُبِ الدَّرْسَ، اور سبق لکھو، وَقْرَئِيهِ، اور اس سبق کو پڑھو۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارا سبق نمبر 20 تھا، جس کے سوال جواب کو ہم نے آج مکمل طور پر حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو بار بار دیکھے اور اس کی مشق کرے اور اپنی کاپی میں اس کو درج کرے، لکھتے رہے، تاکہ عربی زبان کو سیکھنے اور بولنے میں ہم کو آسانی ہو۔ پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔